انسانی زندگی کے مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلا فیز بچپن کہلاتا ہے۔ اس مرحلے میں بچہ کھاتا ہے، پیتا ہے اور کھیلتا ہے۔ پھر ایک نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے جس کو لڑکپن کہتے ہیں۔ اس میں کھیلنے کے ساتھ ساتھ اس بچے کا تعلیمی آغاز شروع ہوتا ہے۔ قرآن پاک پڑھے یا اسکول کی پڑھائی ہو، لڑکپن میں ہر بچے اور بچی کو پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ ایک ٹارگٹ ہے جو اس کے ماں باپ کی طرف سے اس کو دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اسی پڑھائی کے دوران بچے اپنی زندگی کے تیسرے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں جس کو جوانی کہتے ہیں۔ جب تعلیم مکمل ہوتی ہے تو عام طور پر بچے اپنے لیے کوئی ذریعہ معاش بناتے ہیں اور اپنے آپ کو اکنامکلی سیٹ کرتے ہیں تاکہ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر وہ ایک اچھے فرد کی زندگی گزار سکیں۔ اس جوانی کے فیز میں انسان کی مختلف ضروریات ہوتی ہیں۔ ان ضروریات میں سے ایک ضرورت اس کے لیے شادی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کی اپنی ایک لائف ہو، اس کا لائف پارٹنر ہو جس کے ساتھ وہ غم اور خوشی کو شیئر کر سکے، کوئی ہو جس کو وہ اپنا سمجھے اور اس کے سامنے اپنے دل کی بات کو کھول سکے۔ شریعت نے اس کا بہترین حل نکاح بنایا۔ چنانچہ نکاح کے ذریعے سے ایک نوجوان بچہ اور بچی ایک دوسرے کے لیے میاں بیوی کی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تم میں سے تمہارے لیے تمہارے جوڑے بنا دیے، بیویاں بنا دی۔ بیویاں بنانے کا مقصد کیا تھا؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان کے ذریعے سے سکون پاؤ۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دلوں میں مودت اور محبت رکھ دی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں سوچنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 4 سنتیں سنن انبیاء کہلاتی ہیں۔ یہ وہ سنتیں تھیں جو تمام انبیاء میں کامن تھیں۔ سب سے پہلے الحیا، کہ جتنے بھی انبیاء گزرے سب کے سب حیا والے تھے۔ دوسرا والتعطر، اور سب کے سب خوشبو استعمال کرتے تھے۔ والسواک، اور مسواک کیا کرتے تھے۔ والنکاح، اور نکاح کے ذریعے اپنی زندگی گزارتے تھے۔ قرآن مجید میں بھی ہے کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ سے پہلے بھی انبیاء بھیجے، وجعلنا لہم ازواجا وذریہ، اور ہم نے ان کے لیے بیویاں اور بچے بنائے۔ گویا دین اسلام نے یہ آ کر سمجھایا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ تک جو راستہ جاتا ہے وہ غاروں سے ہو کر نہیں جاتا، بلکہ ان گلی کوچوں بازاروں سے ہو کر جاتا ہے۔ تم اگر سوسائٹی کے اندر زندگی گزارو گے، جو تمہارے اوپر حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں ان کو پورا کرو گے تو تم اللہ رب العزت کی معرفت کو حاصل کر سکو گے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے 5 نصیحتیں فرمائیں،
ایک نصیحت تھی عجلوا بالصلاۃ قبل الفوت، کہ نماز قضا ہونے سے پہلے ادا کرو، جلدی پڑھو۔ عجلوا بالتوبۃ قبل الموت، کہ موت سے پہلے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ اور تیسرا، اگر تمہارے سر پر قرض ہے تو اس کے ادا کرنے میں تم جلدی کرو۔ اور چوتھا، جب کوئی آدمی فوت ہو جائے تو میت کو دفنانے میں جلدی کرو۔ اور پانچواں فرمایا کہ جب بچے کے لیے جوڑ کا رشتہ مل جائے تو اس کے نکاح کرنے میں جلدی کرو۔ آج کل معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں نوجوانوں کے اندر، اس کی ایک بڑی وجہ ڈیلیڈ میرجز ہیں۔ معمولی باتوں کی وجہ سے بچوں کی شادیوں کو ڈیلے کر دیا جاتا ہے۔ کئی مرتبہ تو نوجوان بچے کی عمر 30 سال ہو جاتی ہے اور ماں باپ نے ٹارگٹ دیا ہوتا ہے، پہلے گھر بنے گا، پھر یہ بنے گا، پھر شادی ہوگی۔ اسی طرح بچیاں بھی 25 سال کی عمر کو پہنچ جاتی ہیں اور ماں باپ کو کوئی رشتہ پسند ہی نہیں آ رہا ہوتا۔ تو شریعت نے اس بارے میں ایک گائیڈ لائن دی کہ جب بھی مناسب رشتہ مل جائے تو بچے کی شادی کرنے میں جلدی کر دینی چاہیے۔ یہ اصول یاد رکھیں، جہاں نکاح آسانی سے ہوگا وہاں زنا مشکل ہوگا، اور جہاں نکاح مشکل ہوگا وہاں زنا آسانی کے ساتھ ہو سکے۔ تو شریعت نے ہمیں ایک بہترین راستہ دیا۔ چنانچہ حضرت علی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس انسان کو 5 چیزیں مل جائیں وہ اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھے۔ پہلی بات، شکر کرنے والی زبان۔ دوسرا، ذکر کرنے والا دل۔ تیسرا، مشقت اٹھانے والا بدن۔ اور چوتھا، وطن کی روزی۔ اور پانچواں فرمایا کہ نیک بیوی۔ جس بندے کو یہ 5 نعمتیں ملے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو خوش قسمت انسان تصور کرے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ لوگ نکاح کرتے ہیں 4 وجوہات سے، یعنی 4 ریزنز ہوتی ہیں نکاح کی۔ ایک، لمالہا، کہ دیکھا جاتا ہے کہ امیر گھر کی لڑکی ہو، ان کے مال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا، ولی جمالہا، اور حسن و جمال کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا ولی حسبہا، اور خاندان کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ اور چوتھا ولی دینہا، اور دین کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ تو نبی اسلام نے فرمایا کہ تم دین کی بنا پر اپنے لیے زندگی کا پارٹنر تلاش کرو، اس لیے کہ باقی چیزیں فانی ہیں۔ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔